پتہ نہیں ہے اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم اسکالرشپ پہ اویل کر سکتے ہیں ہائر ایجوکیشن، تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور وہاں تک آپ پروموشن کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا گائڈ کرتے دیکھیے، ہیں. پروموشن کے لیے بیسکلی اب ہمارے پاس 3 ذرائع ہیں. ایک تو یہ کہ ہم فزیکل جا کے مارکیٹنگ کرتے ہیں، دوسرا ایک سوشل میڈیا ہے جس کے اوپر آج کل سارا ان کے چل رہا ہے، اور جو تیسرا ہے وہ جو ایک اولڈ میتھڈ ہے جو پرنٹ میڈیا کے ذریعے جاتے ہیں، ہم نیوز پیپر وغیرہ میں دیتے ہیں. اب ہم پہلے چیز کے اوپر آ جاتے ہیں. اب فزیکل میں یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم بہت لمیٹڈ کام یعنی کہ کر سکتے ہیں. آلدو ہم اپنے لحاظ سے بہت زیادہ ایریاز کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ اسٹل بہت لمیٹڈ کام کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں سکھر جاؤں تو اب سکھر اور اس کے گرد و نواح میں بہت سارے کالجز ہیں، تو میں زیادہ سے زیادہ ایک یا دن میں 2 یا 3 کالجز کور کر لوں گا. تو دیٹس وائی جو فزیکل مارکیٹنگ ہے وہ کافی لمیٹڈ ہو جاتی ہے. اس کے لیے ہم لوگ اپنے جو المنائے ہیں یا ہمارے جو کرنٹ اسٹوڈنٹس ہیں جو آئی بی میں انرول ہیں، ہم ان کو انکریج کرتے ہیں. ہم ان کے کہتے ہیں کہ آپ جب بھی اپنے علاقوں میں چھٹیوں میں جائیں، سارا مٹیریل لے کے جائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کے ڈفرینٹ سیشنز کریں اور اس کے لیے والنٹیئر کریں. تو یہ والی بات ہوگی کہ جب ایک آدمی دوسرے آدمی کو بتائے گا، دوسرا آدمی تیسرے آدمی کو بتائے گا، تو اس سے ہماری جو فزیکل جو مارکیٹنگ ہے وہ بہتر ہوگی. دوسرا جو اب ہمارے پاس جو ہے وہ اب ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا میں اسٹل ان کے مجھ کو لگتا ہے کہ ہم نے کام کیا ہے. ہم اپنے پیج کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، اپنے سارے جو سیشنز کر رہے ہیں ان کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، کچھ آن لائن سیشن بھی کرتے ہیں، بٹ اسٹل ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بہت بڑی کیمپین کی ضرورت ہے سوشل میڈیا میں. کہ اب تک ہماری کوئی چیز ایسی نہیں ہو پائی ہے جو بہت زیادہ وائرل ہو جائے. جن اسٹوڈنٹس کو معلوم ہوتا ہے وہی ہمارے پیج تک ایکسیس کر پاتے ہیں. کچھ ہم ڈفرینٹ جو سوشل میڈیا کی مارکیٹنگ ٹیکنیکس ہے وہ بھی لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں آگے آنے والے وقت میں زیادہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ جو فزیکل مارکیٹنگ ہے نا وہ لمیٹڈ ہی رہنے والی ہے، کیونکہ لمیٹڈ ذرائع ہیں. جب کسی جگہ پہ چلے بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم لمیٹڈ کالجز تک ہی پہنچ سکتے ہیں، تو ہم ساری جگہوں کو کور نہیں کر سکتے. تو ہم لوگ اب یہ پلان کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر بہت اچھی طرح سے ایک سوشل میڈیا کیمپین چلائیں. جو فزیکل مارکیٹنگ ہم لوگ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، اور جتنے بھی ہمارے جو المنائے ہیں، ایون جنہوں نے ٹریننگ پہ اٹینڈ کری ہے اور وائی بھی نہیں آ پائے، تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہم ان کو سارا مٹیریل پوسٹر جو چیزیں چاہیے ہم ان کو پرووائڈ کریں گے، اور وہ اپنے اپنے ایریاز میں جا کے اس پروگرام کی مارکیٹنگ کریں. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں پروگرام کے اوپر. اچھا، تیسرا جو ہے جو فارمیلٹی بن کے رہ گیا آج کل کے زمانے میں. ٹھیک ہے، لوگ اب پرنٹ میڈیا کو دیکھتے ہیں، مگر پرنٹ میڈیا سے اب جو خاص طور پر جو بچے ہوتے ہیں، بڑے تو ابھی بھی دیکھ لیتے ہیں نیوز پیپر وغیرہ، مگر ہم بچوں تک ڈائریکٹ اب ایکسیس نہیں کر پاتے پرنٹ میڈیا میں. بٹ اسٹل ہم جو لوکل نیوز پیپرس ہیں ہم ان کو بھی اپروچ کرتے ہیں، تاکہ اگر کہیں جگہوں پہ کوئی بڑے نیوز پیپر نہ جانا ہو تو لوکل نیوز پیپر میں وہ اس کا اشتہار دیکھ لیں. اب ہم آ جاتے ہیں کہ این ٹی ایچ پی پروگرام ہے کدھر. نیکسٹ کوشچن این ٹی ایس پی مطلب این ٹی ایس پی میں آنے کے فوائد کیا ہیں؟ اگر یہاں پہ بچے آتے ہیں یا پھر ان میں کیا فرق ہے کہ جو فائنینشیل ایڈ پہ پڑھتے ہیں، مطلب فیس تو انہیں بھی ملتی ہے، ان کی کور ہو جاتی ہے، ساری ٹیوشن فیس ہوتی ہے، تو این ٹی ایس پی اور فائنینشیل ایڈ میں تھوڑا بچوں کو اچھا دیکھیں سب سے پہلے آپ این ٹی ایچ پی کا مقصد دیکھ لیں. دیکھیں این ٹی ایچ پی کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو میرٹ کم نیڈ کے اوپر جو ایسے اسٹوڈنٹس جو انڈر پریولیج ایریا سے ان کے آ ہوتے ہیں ہم ان کو اپروچ کرتے ہیں. ان کے انڈر پریولیج ایریا تو اب آپ کو بتائیں ایون کراچی میں بہت سارے جو ایریاز ہیں انڈر پریولیج ہیں، تو اس کو ہم ایگزیکٹلی شاید ہمارے پاس ڈیفینیشن نہ ہو سکے، مگر یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے، مگر مسئلہ یعنی کہ یہ ہے کہ ان کی جو 12 ایئر کی جو ایجوکیشن ہے وہ اتنی اسٹینڈرڈ کی نہیں ہو پائی ہے. اس کے مقابلے میں جو پریولیج جو چلڈرن ہوتے ہیں، تو میں ایریا کی بات نہیں کروں گا، میں انڈر پریولیج چلڈرن اور پریولیج چلڈرن کی بات کروں گا. جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں اور جو انڈر پریولیج ہیں، تو ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ 12 ایئرس کی جو ایجوکیشن ہے وہ ان کی اتنی زیادہ اسٹینڈرڈ کی نہ ہو کہ جس کے ذریعے وہ آئی بی اے یا آئی بی اے جیسے جو دوسرے ادارے ہیں ان کے اندر جا سکیں. تو جب وہ آئی بی آنے کی کوشش کرتے ہیں ان جنرل، تو ان کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہ کراچی جو اے لیولس اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے، یا اگر انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ جو ایچ ایس این یا دوسرے بڑے بڑے جو کالجز ہیں وہاں سے پڑھے ہوئے ان کے ساتھ یعنی کہ ہوتا ہے، تو وہ پھر کمپیٹ نہیں کر پاتے. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہوا آ رہا تھا.
تو اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس کو نکالیں اور ان کو ہم پریپیئر کرنے کی کوشش کریں اسی لیول پہ اسی فیکلٹی کے ساتھ جو آئی بی کے اندر پڑھاتی ہے, اور ان کو وہ سارے اسٹینڈرڈ پرووائڈ کریں 2 منتھس کے لیے جو آئی بی کے تمام اسٹوڈنٹس کو ملتے ہیں, تاکہ وہ ان کے ساتھ کمپیٹ کر پائیں. تو یہ تو ہمارا ایک آبجیکٹیو ہو گیا. اب دوسرا جو ان کا سوال یہ تھا کہ فرق کیا ہے. دیکھیے فرق یہ ہے کہ آئی بی کی نیڈ بلائنڈ پالیسی ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ آئی بی میں آئے گا اس کا اگر آئی بی میں ایڈمیشن ہو جائے گا تو اس کو فائننس کی بنیاد پہ ریجیکٹ نہیں کیا جائے. اب وہ اس کے لیے فائنینشیل ایڈ ہوتی ہے, وہ فائنینشیل ایڈ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کو اپ ٹو 100% فائنینشیل ایڈ ملتی ہے. ہمارے ایک یوزول آئی بی اے کے اسٹوڈنٹ کو جب فائنینشیل ایڈ ملتی ہے تو وہ اس کی صرف ٹیوشن فی کو کور کرتا ہے. چونکہ این ٹی ایچ پی میں ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ ہم انڈر پریولیج چلڈرن کو لے کر آ رہے ہیں, اور ان میں سے بہت سارے چلڈرن ایسے بھی آ رہے ہیں جو پاکستان کے ڈفرینٹ جگہوں سے آ رہے ہیں. تو ان کے لیے شاید یہ پاسبل نہیں ہے کہ اگر ان کو صرف ٹیوشن فی پرووائڈ کر دی جائے تو وہ آئی بی اے میں سروائیو کر سکیں, کیونکہ آئی بی اے کی ہاسٹل فی بھی ہے, میس کی فی بھی ہے, اور ایون آپ کو ڈے ٹو ڈے اپنے بہت سارے کام کہ ہوتے ہیں, تو ان کے جو فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے وہ اس چیز کو افورڈ نہ کر سکیں. سو دیٹس وائی اگر آپ این ٹی ایچ پی کے تھرو آتے ہیں تو آپ کو اپ ٹو 100% آفٹر دی فائنینشیل ایویلیوشن جب آپ کی ہوتی ہے تو آپ کو اپ ٹو دا 100% کیا ملتی ہے, فائنینشیل ایڈ تو ملتی ہے. اس کے علاوہ ہم آپ کی ہاسٹل فی, میس فی کو کور کرتے ہیں, اور آپ کو اسٹائپنڈ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں این ٹی ایچ پی کے ساتھ اضافی آتی ہیں جو ایک یوزول فائنینشیل ایڈ کے اسٹوڈنٹ کو نہیں ملتی. ایک یوزول اگر کوئی اسٹوڈنٹ آئے گا کسی بھی سٹی سے یا کراچی سے تو اس کو فائنینشیل ایڈ ملتی ہے, وہ صرف ٹیوشن فی ملتی ہے. این ٹی ایچ پی کا جو اسٹوڈنٹس ہے, کیونکہ اس کا ہم لوگ کو اس کا پروگرام کا آئیڈیا یہی ہے کہ ہم کو ٹیلنٹ ہنٹ کر کے لے کر آنا ہے. تو ہمیں پتہ ہے جب ہم ٹیلنٹ ہنٹ کر کے لے کر آتے ہیں تو صرف ٹیوشن فی دینا انف نہیں ہے, اس کو ہمیں اور بھی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا پڑے گی تاکہ وہ 4 سال تک یہاں پہ ایگزسٹ کر سکے. کیونکہ آئی بی اے میں ایڈمیشن ہونا ایک چیلنج ہے, آئی بی کے اندر سروائیو کرنا پھر یہ دوسرا چیلنج ہے جو اتنا آسان نہیں ہے. کیونکہ یہ اس میں اگین آپ کو ایک جو آئے گا آپ کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو ان کو آپ کو لگے گا کہ ان کو تو بہت زیادہ چیزیں ملتی رہی ہیں, یا ان کو آپ کو لگا محسوس ہوتا رہے گا ان کو بہت ساری چیزیں پتہ ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ آپ بھی وہ ٹیسٹ پاس کر کر آتے ہیں جو دوسرا ٹیسٹ پاس کر کر آتے ہیں, بٹ اسٹل شاید کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں. تو دیٹس وائی ہم فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کمفرٹیبل فیل کریں. سر لاسٹ کوشچن یہ کہ جو آئی بی اے کا مطلب ٹیسٹ ہوتی ہے تو وہ چینج کرتے رہتے ہیں, مطلب ایک جو پیٹرن دیا ہے اس سے ہٹ کے کبھی کبھی دے دیتے ہیں. جیسے ہم نے پریپریشن کی تو اس کے لیے مطلب ایک اسپیسیفک اسٹوڈنٹ, خاص کر وہ انڈر پریولیج اسٹوڈنٹ ہو اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی اچھا نہ ہو, تو اس کو کون سی زیادہ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ وہ اگر کوئی مشکل سوال آ بھی جائے تو اسے کیسے کر سکے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے, دیکھیں آئی بی اے کا جو ٹیسٹ ہے وہ سب لوگ کے لیے ایک جیسا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ مشکل آ گیا یا آسان آ گیا تو وہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے, تو آپ کو ہر قسم کے چیلنج کے لیے تیار ہونا چاہیے. تو دیکھیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کے لیے کوئی اسپیشل ٹیسٹ تیار کیا گیا, باقی لوگوں کے لیے کوئی اور قسم کا ٹیسٹ تیار کیا گیا اور ڈفرینٹ کٹ آفس ہیں. تو اس میں میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگ پریکٹس کریں, زیادہ سے زیادہ پرابلمس کو کہ سالو کریں, اپنے ٹیچر سے کانٹیکٹ میں رہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کور نہیں کر پا رہے تو اپنی جو محنت ہے اس کو اور آپ ہارڈ ورک کرنا شروع کر دیں, کچھ ٹائم کے لیے کچھ چیزوں کو کہ بھول جائیں. تو یہی میری آپ کو ایڈوائس ہے. اوکے, تھینک یو سر ٹو گیو اس یور پریشیس ٹائم. تھینک یو ٹو این ٹی ایچ پی. اور میں تو یہاں پہ او جی ڈی سی ایل اور این ٹی ایچ پی ایسانٹرس دونوں میں سلیکٹ ہو کے آیا ہوں, تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں چانس دیا. یہ آپ سب لوگوں کے لیے وہ جو ہائر ایجوکیشن نہیں کر سکتے ایک اچھے انسٹیٹیوٹ سے, تو ان کے لیے بہت اچھا پروگرام ہے کہ آپ سب لوگ جب ایف ایس سی پارٹ 1 کمپلیٹ کرتے ہیں اور 2 میں آتے ہیں تو اس کے لیے لازمی اپلائی کرنا ہے جس سے آپ کا فیوچر برائٹ ہو سکے. اگر آپ اس میں نہیں ہو سکتے تو سر نے جو ٹپس بتائیں اسے فالو کریں. فائنینشیل ایڈ کے تھرو یا کسی اور پروسیس کے تھرو آپ آئی بی اے میں آنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یور فیوچر ول بی برائٹ. تھینکس.